نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو جس طرح کہ حق ہے اس کی نافرمانی سے بچنے کا، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس آیت میں جو اصول بیان فرمایا جا رہا ہے وہ دو جزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز تو فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو جس طرح بچنے کا حق ہے، ڈرو اللہ سے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ کل میں نے روایت سنائی کہ فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور بعض ائمہ سے یہ بھی منقول ہے کہ حق تقاتہ ہی یہ ہے کہ انسان دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر اور خوف اپنے دل میں نہ رکھے۔ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، میرے خلاف باتیں بنے گی، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر دین پر چلتے جاؤ، جو حق ہے سچ ہے ڈٹ جاؤ اس پر، اور انصاف پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو۔ یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان حق تقاتہ ہی میں آ جاتا ہے کہ ڈرنے کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ ڈر ہو کہ یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ میری مخالفت کرے گا، یہ میرا دشمن ہو جائے گا، یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، یہ فلاں کرے گا، پھر حق تقاتہ ہی نہیں ہے۔ اہل کتاب کو تو اسی چیز نے مات دی نا، اسی سے مرے کہ ہمارے جو خرچے چل رہے ہیں، تجوریاں بھری جا رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا پھر اللہ کا ڈر تو نہ ہوا نا، بندوں کا ڈر ہو گیا نا۔ کیا جب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے انسان، اس وقت اللہ اسے کھلاتے ہیں، تو جس وقت انسان پوری فرما برداری کرنے والا ہوگا تو کیا اللہ اس کو نہیں کھلائیں گے؟ جب اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے حکموں پر چل رہا ہے، وہ اللہ جو جانوروں کو کھلاتا ہے، درندوں کو کھلاتا ہے، خنزیروں اور کتوں کو کھلاتا ہے، کیا وہ انسان اس انسان کو نہیں کھلائے گا جو حق پر چلنے والا اور حق کو ماننے والا؟ بطریق اولا کھلائے۔ حق تقاتہ ہی، دین پر چلتے ہوئے، فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا التقویٰ ہاہنا التقویٰ ہاہنا۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا،
اشارہ الی صدری، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں اندر ہوتا ہے۔ یہ نہیں زبان پر میں بڑا ڈرتا ہوں جی، مجھے بڑا خوف ہے جی اللہ کا، میں تو ڈر کے گل کردا جی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ جب انسان گناہ کرنے لگیں وہ ڈر اور خوف انسان کو فوراً روک دے، فوراً روک دے۔ اللہ اکبر۔ وہ چند دن پہلے بھی درس حدیث میں گزری نے وہ روایت کہ جو 3 آدمی غار میں بند ہو گئے، اس میں ایک کیا تھا کہ وہ گناہ پر قادر ہوا، ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں گیا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، بس اسی بات پر وہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے اس کی دعا کو قبول کیا۔ یہ تقوی ہے کہ گناہ کرنا چاہے لیکن تقوی اسے روک دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی یہ بتاؤ کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ وہ ہمیشہ حق بات دوسرے سے سننے کی کوشش کرتے تھے کہ جب یہ دوبارہ کہیں گے تو ہمارے دل پر اثر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ بار بار پوچھنا ہے، دوسرے سے پوچھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اپنے آپ کو عقل کل کا مالک نہیں سمجھنا۔ اور جب انسان دوسرے سے چیز سنتا ہے نا تو اس کا جو ساتھ عمل ہوتا ہے اس کا اثر بھی اس کی بات میں آتا ہے، تو دل پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ اللہ اکبر۔ اے ابی یہ بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو خاردار جھاڑیوں والا ہو، جس کے دائیں بائیں سب جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اور درمیان میں چھوٹا سا راستہ ہے، پگڈنڈی بنی ہوئی ہے؟ کبھی آپ گزرے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ امیر المومنین آپ بتائیے آپ کیسے گزرتے ہیں، آپ کیسے گزرتے ہیں وہ بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے میری چادر دائیں بائیں ان کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں کہ وہ میری چادر خراب ہو، پھٹ جائیں، تو میں تو اپنے کپڑوں کو دامن کو سمیٹ کر اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین تقوی اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ یہ تقوی ہے کہ انسان بھی ایک راستے پر چل رہا ہے، ایک راستے پر چل رہا ہے، اس نے آخرت میں جانا ہے۔ یہ تو جس سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ تو ایک سفر ہے، سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میری مثال اس طرح ہے جس طرح ایک سوار سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہے اور جاتے جاتے سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر وہ آرام کرتا ہے اور اس کے بعد چل دیتا ہے۔ فرمایا یہی میری مثال ہے۔ وہ جو انسان درخت کے نیچے آرام کرتا ہے نا، وہ وقت یہ دنیا کا وقت ہے۔ انسان سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، راستے پر چل رہا ہے۔ اب کہیں شرک کے کانٹے آئیں گے، کہیں بدعت کے کانٹے آئیں گے، کہیں رسومات کے کانٹے آئیں گے، کہیں گناہوں کے کانٹے آئیں گے، کہیں حرام مال کے کانٹے آئیں گے، سود کے، رشوت کے، ہر طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ بس اپنے دامن کو بچا بچا کے راستے سے گزر جانا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دینا، اس چیز کو تقوی کہا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ جب ہر انسان کے دل میں، ہر ایمان والے کے دل میں تقوی ہوگا، اتحاد خود بخود پیدا ہوگا، اتفاق خود بخود پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر ہے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، کہیں میری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہمیشہ دوسرے کا ادب کرے گا، دوسرے کا احترام کرے گا، حق والے کو اس کا حق دینے کی کوشش کرے گا۔ جب بھلا حق والے کو اس کا حق ملے، وہ آپ کی مخالفت کیوں کرے گا؟ معاملہ تو تب بگڑتا ہے جب حق والے کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا، حق نہیں مل رہا ہوتا، وہ اپنا حق لینے کی کوشش کرے گا۔ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دوسری چیز فرمائی کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، اسلام پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ اب موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اسلام تو انسان کے اختیار میں ہے نا، موت نہیں ہے نا۔ اسلام تو انسان کے اختیار میں ہے، اسلام کو اختیار کر لیں، مضبوطی سے اسلام کے دامن کو پکڑ لیں، اللہ اسلام والی موت بھی عطا فرما دیں گے، اسلام والی موت بھی عطا فرما دیں گے۔ انسان پختہ عزم کریں، اسلام پر اخلاص کے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ موت اسلام والی ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اسلام پر چلنے کا پختہ عزم نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی چلو زندگی گزارنی ہے، بس ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق ہو گئی تب، نہ ہوئی تب، یا اس کے اندر اخلاص کی دولت نہ ہوئی، پھر اسلام والی موت کے اندر بھی شک و شبہ ہوتا ہے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ حدیث شریف میں باقاعدہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے 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 فرمایا جنت کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، ان میں اور جنت میں فرمایا صرف ایک بالشت کا یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا بس اس کے بعد فوراً ایسے بدلتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یا تو اخلاص نہیں تھا جو عمل کر رہے تھے، یا یہ ہے کہ پختہ عزم نہیں تھا اسلام پر چلنے کا۔ سب چل رہے ہیں، آس پاس والے تو یہ بھی دیکھا دیکھی چلتا رہتا ہے، پختہ ارادہ اور عزم نہیں ہے اس کا۔ ان دونوں میں کہیں کمی آ جاتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور فرمایا کہ بس اوقات اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، ایک آدمی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، فرمایا جہنم کے اتنے قریب ہو جاتا ہے بس سمجھو ایک ہاتھ ہی رہ گیا، باقی فوراً پلٹتا ہے اور جنتیوں والے عمل اختیار کر کے وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عزم کو پختہ رکھنا ہے، اپنے عزم کو پختہ رکھنا ہے، اور اسلام پر جو چلیں اس میں اخلاص رکھنا ہے، اخلاص کی دولت رکھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسلام والی موت بھی عطا فرما دیں گے، اسلام والی موت بھی عطا فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تموتون تحیون، فرمایا کہ جس طرح تم مرو گے اس طرح تم زندہ کیے جاؤ گے، اور فرمایا کہ تمہیں میدان حشر میں اسی طریقے سے کھڑا کیا جائے گا جس طریقے سے تم جس حال میں تم مرے تھے۔ اس لیے فرمایا جو آدمی حج پر گیا، سفر حج پر تھا، احرام باندھا ہوا، تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے زمانے میں اسی طریقے سے ہوا۔ ایک ایمان والے حالت احرام میں فوت ہو گئے، آپ نے فرمایا اسی طرح ان کو دفن کر دو، جب قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے۔
جس طرح یہاں مرنا ہے اسی طریقے سے وہاں اٹھنا ہے، اور یہاں مرنا اس طریقے سے ہے جس طرح کی زندگی گزارے۔ اللہ کے ذکر والی زندگی گزاری، اللہ کے ذکر والی زندگی گزاری تو موت بھی اللہ کے ذکر والی آئے گی، اللہ کے ذکر والی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتا رہا زندگی بھر، اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی قرآن ہی عطا فرما دیتے ہیں، زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بے ہوشی کے عالم میں موت کی غشی طاری ہیں، لیکن زبان سے قرآن جاری ہے، پڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ زندگی قرآن والی گزاری ہے، قرآن والی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زندگی بھر آذان دی نا مسجد میں، مؤذن بن کر رہے، وہ بے ہوشی میں بھی پڑے آذانیں دیتے رہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ان کی موت ہوئی، اور اسی طرح ہی قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا ہے نا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کتنے اللہ والے گزرے کہ جب آخری وقت آیا زبان پر یہی دعا جاری تھی، دعا بھی مانگ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پاکستان ہی میں ایک عالم تھے، 1-2 سال پہلے فوت ہوئے، ان کے بارے میں آتا ہے جب آخری وقت آیا بالکل ٹھیک ٹھاک قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس کو جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے۔ یہی پڑھتے پڑھتے ان کی روح جسم سے الگ ہو گئی، کہ اللہ بڑا غفار ہے، اللہ بڑا غفار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نہ کرے اگر جو ہے زندگی غلط گزاری، برے الفاظ زبان سے نکالتا رہا، تو وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حال میں بھی وہی کہہ رہا ہے، تاجر ہے مر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، لگا ہوا ہے درجن اتنے کے وہی لگا ہوا ہے اس وقت بھی، زبان سے وہی نکل رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ عادت ڈالیں کہ جب بھی انسان کہیں بیٹھے، آ رہا ہے جا رہا ہے، زبان پہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہی ہونی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ جب موت کی غشی آئے گی تو زبان پر خود جاری ہوگا لا الہ الا اللہ، خود بخود۔ پھر ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو زبان سے وہی کلمہ نکلتا ہے جس کی انسان کو عادت پڑی ہوئی ہو، رات سویا ہوا کروٹ بدلتا ہے، وہی جملہ نکلتا ہے جو دن بھر جو ہے نا اس کی زبان پر جاری رہتا ہے، تو موت کے وقت بھی وہی مل جائے گا۔ فَلَا تَمُوتُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے اسلام پر کاربند ہو جائیں، اسلام پر کاربند ہو جائیں، اللہ اسلام والی موت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے، انسان مانگتا بھی رہے۔ جب جنازے میں میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آخر میں اپنے لیے یہ جملہ بھی کہتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمیں بھی جب تک زندگی دینا اسلام والی دینا، جب موت آئے تو یا اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا، ایمان پر کرنا۔ اللہ سے مانگتے بھی رہیں اور اسلام والی زندگی بھی اختیار کریں، تو فرمایا کہ پھر اللہ موت اسلام والی عطا فرما دیں گے۔ اسلام والی موت مل جائے، ایمان والی موت، بس اس کے بعد جو ہے وہ آگے مزے ہی مزے۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامع شرفیہ کے جو محتمم میں تعزیت کے لیے تشریف لائے، تو وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں
اپنے ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر مزے ہی مزے ہیں آگے۔ بس وہاں تک ایمان کو لے کے جانا ہے کہ یہ اسلام و ایمان چھوٹے نہ ہاتھوں سے، جائے نہ کار بند رہیں آخری سانس تک۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا عطا فرماتے ہیں، کیا کچھ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔